اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ یہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 ہے، اور یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی ظاہر کرتی ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، اور ظاہر بھی ہیں اور باطن بھی ہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے بھی چیزوں کو جانتے ہیں، ہر ایک چیز کو جانتے ہیں۔ اور میں اس میں سے ایک صفت پر بات کرنا چاہوں گا، هو الظاہر، کہ هو الاول والآخر پر بات چیت ہو گئی، تو هو الظاہر کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ظاہر ہیں اور باطن ہیں۔ وہ ظاہر اور باطن کیسے ہیں؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ظاہر ہیں کہ ہر ایک چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتی اور جانتی ہے۔ اور انہوں نے ایک دلیل کوٹ کی، کہتے ہیں جیسے سورۃ بقرہ کے اندر آیت نمبر 146 یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ یہود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ بات تو یہود کے حوالے سے کہا کہ یہود اپنے بیٹوں کو ایسے پہچانتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، ایسی پہچان رکھتے ہیں۔ لیکن ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ فقط یہ نہیں کہ انسان کو پہچانتا ہے، اور جو انسانوں کا گروہ ہو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، یا وہ جو کافر اور منکر یا یہودی ہیں وہ پہچانتے تو ایسے ہی ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ اور کیونکہ ان کی کتابوں کے اندر، ان کے پہلے علماء کے اندر یہ سارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، صفات اور شان اس میں موجود ہے، وہ جانتے تھے۔ لیکن فقط یہ انسانوں کی بات نہیں کہ ہر ایک چیز، کائنات کی ہر چیز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی ہے۔ انسان تو دور، حیوانات بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری پیغمبر ہیں۔ اور وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں، وہ اس بات کی شہادت دیتے ہیں اپنی زبان حال سے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آخری پیغمبر ہیں جن کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جانوروں میں سے میں ایک جانور کی بات کروں گا، ہرنی کی۔ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ صحرا سے گزر رہے تھے، اچانک پیچھے سے آواز آئی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کی صدا آئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پلٹ کر دیکھا تو نظر نہ آئی، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غور سے دیکھا تو ایک ہرنی باندھی ہوئی نظر آئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف گئے اور اپنی زبان ہاتھ سے عرض کرنے لگی، آقا آپ مجھے چھڑوا دیں، آپ مجھے کھول دیں، سامنے اس پہاڑ میں 2 بچے ہیں، میں ان کو دودھ پلا کر واپس آ جاتی ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا اس بات کی تو گواہی دیتی ہے؟ کیا تو واپس پلٹ آئے گی؟ عرض کرتی ہے، آقا ہاں میں ضرور واپس پلٹ آؤں گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ہرنی کو کھولا، وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس پلٹی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ہرنی کو باندھ دیا۔ جب ہرنی کو باندھا پھر ایک اعرابی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ ہوا، اور جو باندھا ہوا تھا، جس ہرنی کو باندھا ہوا تھا وہی اعرابی متوجہ ہوا، عرض کرتا ہے، آقا میں آپ کی خدمت کے میں کیا پیش کر سکتا ہوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ اس ہرنی کو آزاد کر دیں، چھوڑ دیں۔ اس شخص نے، اس اعرابی نے اس ہرنی کو چھوڑ دیا، اور وہ ہرنی چھلانگیں لگاتی ہوئی جا رہی تھی اور وہ یہ کہتی ہوئی جا رہی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے، وہ ہرنی جاتے ہوئے چھلانگیں بھی لگاتی ہوئی جا رہی تھی، خوش بھی ہوتی ہوئی جا رہی تھی، اور اپنی زبان حال سے نبی محمد مصطفیٰ کی نبوت کی شہادت بھی دے رہی تھی، اللہ کے اللہ ہونے کی بھی گواہی دے رہی تھی۔ یہی تو تھی وہ کہتی جا رہی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وانک رسول اللہ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے آقا آپ اللہ کے رسول ہیں۔
یعنی یہ گواہی دے رہی تھی، یعنی جانور ہرنی بھی پہچانتی تھی محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں، اسی لیے تو کہہ رہی تھی، صدا دے رہی تھی، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، آپ آقا اللہ کے رسول ہیں۔ یہ پہچان ہے جو ہرنی محمد مصطفیٰ کو پہچانتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو منظور فرماتے ہیں کہ گدھا بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہے، یعنی قرآن کے اندر بدترین آواز جس کی آواز کو کہا وہ گدھے کی آواز کو کہا، جس کی بدترین آواز ہو وہ بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہے، وہ گدھا۔ افسوس کہ جس انسان کو اللہ نے عقل عطا کی، حواس خمسہ عطا کیے، دیکھنے کی طاقت عطا کی، تفکر کے لیے عقل عطا کیا، سوچنے سمجھنے کے لیے دل اور قوت عطا کی، سننے کے لیے کان عطا کیے، دیکھنے کے لیے آنکھ عطا کی، سارے دلائل موجود ہونے کے باوجود آج بھی وہ انسان ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان میں کمی رکھتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتے ہیں۔ خیبر کے موقع پر مال غنیمت کے اندر ایک گدھا آیا تھا، اور وہ گدھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کلام کیا، اس گدھے سے کلام کیا، اور گدھے نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم کلام ہوا۔ آپ گدھے سے گفتگو کر رہے ہیں، گدھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کر رہا ہے، یعنی نبی اور گدھا آپس میں ہم کلام ہو رہے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں میرا نام یزید بن شہاب میرا نام ہے، اور میری نسل سے، میرے دادا کی نسل سے 60 گدھے آئے ہیں، 60 گدھے، یعنی میرے دادا کی نسل سے 60 گدھے آئے ہیں، ہر گدھے پر نبی بیٹھتا رہا ہے، میں آخری گدھا ہوں، آقا آپ بھی آخری نبی ہیں۔ میں ایک یہودی کے پاس تھا، وہ یہودی جب میری پیٹھ پر بیٹھنے کی کوشش کرتا تھا یہودی کو گرا دیتا تھا، اس لیے کہ وہ یہودی تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میری پیٹھ پر وہ ایک یہودی کا جسم لگے وہ بیٹھے۔ جیسے میرے دادا کی نسل سے 60 گدھے آیا اور ہر پر نبی بیٹھتا رہا، میں نے چاہا میں بھی آخری ہوں گدھا، آقا آپ بھی آخری نبی ہیں، میں چاہتا ہوں میرے جسم پر آپ کا جسم لگے، آپ بیٹھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پر سواری کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنا بنا دیا، اپنے پاس رکھ لیا، گدھے کی آواز آتی ہے لبیک یا رسول اللہ، اس نے اپنی حاضری کو لبیک کہا، آقا میں حاضر ہوں۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس گدھے کو بھیجتے تھے، سواری کرتے، جب سوار ہو کر اترتے پھر کسی کے پاس بھیجتے بلانے کے لیے، کسی صحابی کے پاس، وہ صحابی کے دروازے پر جاتا، وہ دستک دیتا، اپنے جا کر اپنا منہ مارتا تھا اس دروازے پر، صحابی سمجھ جاتے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گدھا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نام رکھا تھا یافور، کہ پہلے تو یزید بن شہاب تھا لیکن آج کے بعد تو یافور ہے، اس کا نام یافور رکھا۔ اور وہ گدھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ڈاکیا کے طور پر کام کرتا تھا، وہ پیغام پہنچاتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس واپس پر وہ آتا، یعنی وہ صحابی کو پیغام دیتا اور صحابی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو جاتے تھے، یعنی وہ گدھا ڈاکیا کا کام کرتا تھا، آقا کے حکم پر صحابی کے گھر میں جاتا، وہاں آواز دیتا، دستک دیتا، وہ صحابی پلٹ کر محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور گدھا بھی حاضر ہو جاتا، یعنی یہ کام کرتا تھا وہ یافور گدھا ڈاکیا کا کام کرتا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر۔ اور وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد، جب وصال ہو گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد، اور وہ گدھا حیثم بن حیان کا ایک کنواں تھا، حیثم نام شخص کا ایک کنواں تھا، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے وصال فرما گئے اور وہ فراق برداشت نہ کر سکا، اور وہ فراق اس غم اور دکھ کے اندر وہ حیثم نامی شخص کے کنویں پر گیا اور اس نے چھلانگ لگا دی، اور یہ گدھے کی پہچان ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر سے بچھڑے یا روم کے علاقہ کے اندر قید ہو گئے تھے، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے بھاگے اور آگے شیر کا سامنا کرنا پڑا۔ جب شیر کا سامنا ہوا تو آپ نے ایک جملہ کہا، آپ نے کہا آنا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کنیت کو بلا کر کہا یا ابا الحارث، یا ابا الحارث آنا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے شیر میں اللہ کا رسول ہوں،
आना मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अबुल हारिस, ए शेर, मैं अल्लाह के रसूल का गुलाम हूँ। जैसे उस शेर ने मोहम्मद उस गुलाम की बात को सुना, कहा मैं अल्लाह के रसूल का गुलाम हूँ, वो शेर अपनी दुम हिलाता हुआ उस गुलाम के हजरत सबीना के साइड पे जुम भी अपनी साइड पर खड़ा हो गया और चलता रहा। और वो जैसे, अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आना मौला रसूलुल्लाह क्यों कहा। यहाँ आना मौला रसूलुल्लाह के सेंटेंस में अगर गौर करें, मौला रसूलुल्लाह, अल्लाह दरमियान में रसूल, फिर मौला यानी गुलाम, मैं अल्लाह के रसूल का गुलाम हूँ। उसने यहाँ वास्ता दिया, कहा मैं अल्लाह के रसूल का गुलाम हूँ, तुझे रसूल का वास्ता हुआ है अबुल हारिस, मुझे मत छेड़ना और मुझे तकलीफ मत पहुँचाना, मैं अल्लाह के रसूल का गुलाम हूँ। वो शेर पलट कर पहलू में खड़ा हो गया, आपके पहलू में खड़ा है, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी वो सामने पहलू में खड़ा हो गया। कहते हैं साथ चलता रहा, जब वहाँ आगे पहुँचते कहीं आवाज़ सुनता, जब कहीं आवाज़ सुनता शेर तो खतरे की आवाज़ फील करता, महसूस करता तो आगे सामने आ जाता था, और जब खतरा टलता तो फिर पलट कर पहलू में आ जाता था। यानी ये शेर का अंदाज था, खतरा टलता तो पहलू में आ जाता और पहलू में चलता रहता। यानी पहलू में चलना यादव समझता था कि ये अल्लाह का रसूल का गुलाम है, ये आका का गुलाम जा रहा है, मैं इसके आगे ना चलूँ कि आका के गुलाम को पीठ मत हो। खतरे के वक्त आता था, पलट कर फिर पहलू में आ जाता था। ये अदब मुस्तफ़ा करता था, ये आका के गुलाम का अदब करता था, वो पहचानता था। जब रसूल का नाम पे लिया तो वो पलट कर पहलू में आ गया था। खतरा टलता तो फिर पलट कर पहलू में आ जाता, फिर आगे चलता, फिर पलट कर पहलू में आ जाता। वो कहती आगे तक वो रवाना रहा। जब उसको आगे पहुंचाया, अपने लश्कर से जा मिले तो फिर अलविदा अपनी आवाज़ के अंदर धाड़ कर अपनी आवाज़ में अलविदा कहा। उन्होंने कहा मैंने गुमान किया कि ये मुझे अलविदा कह रहा है। मैं कोट करना चाहूँ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक जब हिजरत करके मक्का की तरफ आ रहे थे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक हिफाजत के लिए चल रहे थे। आप उसके साथ चलते थे हिफाजत के लिए। आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक कभी सामने आ जाते, कुछ देर चलते, फिर पलट कर पहलू में आ जाते, दाएं बाएं पीछे चलते रहते। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा है हज़रत अबू बकर सिद्दीक, कभी आप आगे चलते हैं, कभी पीछे चलते हैं, कभी दाएं चलते हैं, कभी बाएं चलते हैं, ये क्या राज है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं आका मैं आगे इसलिए चलता हूँ जब मेरे जहन में ख्याल आता है आगे से वार ना कर दे तो मैं पलट कर आगे आता हूँ, सामने आता हूँ ताकि दुश्मन वार करे तो मेरी जान पर तो वार हो, आका आप पर वार ना पड़े, दुश्मन का वार आप पर ना हो, इसलिए पलट कर वापस आ जाता हूँ। जब दाएं ख्याल आता है कि बाएं की तरफ आ जाएगा तो दुश्मन बाएं की तरफ आ जाएगा तो मैं बाएं तरफ आ जाता हूँ। जब ख्याल आता है दुश्मन पीछे वार करेगा तो पलट कर पीछे आता हूँ। इसलिए आका आपके दिफा की खातिर, अपनी जान की दिफा की खातिर, आपके खतरे को दूर करने की खातिर ये सिमत बदलता रहता हूँ। अरे शेर भी वो आका के गुलाम के लिए आगे आता था इसलिए कि दुश्मन आगे से वार करे तो मैं उसका दिफा करूँ, नहीं तो फिर पलट कर अदब के लिए फिर से पहलू में आ जाता था। ये वो शेर पहचानता था। आना मौला रसूलुल्लाह की सदा लगने पर शेर अपनी दुम हिलाता है, मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलाम के साइड पे खड़ा हो जाता है कि ये आका का गुलाम है, आका का गुलाम है, इसको तकलीफ मत पहुंचाऊं। ये जानवरों की पहचान है जो जानवर पहचानते। और बैल की बात करूं, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अहले बैत को आप एक बैल दिया हुआ था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक खूबसूरत बैल रखा हुआ था। जब आप घर तशरीफ लाते तो बैल जब देखा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं तो वो चक्कर काटता था, घूमता था अपने किले के इर्द गिर्द, यानी अपने जहाँ बांधा हुआ था वहाँ घूमता था, छलांगे लगाता था। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में दाखिल हो जाते, जब आराम फरमाते, सो जाते, दाखिल हो जाते तो वो आराम से सुकून से ठहर जाता। जब तक मोहम्मद मुस्तफ़ा घर से बाहर नहीं निकलते थे, अपने आराम गाह से बाहर नहीं आते थे, उस वक्त तक वो आराम और सुकून से ठहरा रहता था। उसे ये पहचान थी कि ये मोहम्मद मुस्तफ़ा ये आका
ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اب آرام فرما رہے ہیں، ان کے آرام میں خلل نہ آئے۔ جن کو یہ حکم ہے کہ ان کے سامنے آواز کو پست کر دو، آواز کو بلند نہ کرو، سورۃ حجرات کے اندر کہا جو اس آقا کے سامنے آواز کو بلند کرتا ہے ہم اس کے اعمال کو ضبط کر دیتے، اسے شعور تک نہیں رہتا، اسے یہ بھی خبر تھی کہ آقا آرام فرما رہے ہیں، اب آرام میں خلل نہ آئے، اس لیے وہ چھلانگیں نہیں لگاتا تھا۔ شیر، گدھا اور بیل یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں کہ یہ محمد مصطفیٰ آخری پیغمبر ہیں، والسلام، اور ہم انسانوں کو بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان عطا فرمائے، والسلام۔